السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی قسط نمبر 27 کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ اورال کا چیلا یہ جان جاتا ہے کہ حاجہ طوریان ارطغرل کے سپاہیوں کی مدد سے سونا نکال رہا ہے۔ وہیں ارطغرل آرتک بے کو یہ بتاتا ہے کہ اورال نے سیمون کو اس لیے مارا تاکہ سیمون اورال کی سازشوں کا پردہ فاش نہ کر دے، کیونکہ سیمون فرار ہو کر چاودار قبیلے کی طرف ہی جا رہا تھا جہاں اورال کے سوا اس کا کوئی اور ساتھی نہ تھا۔ لیکن ارطغرل کے دریافت کرنے پر آرتک بے ارطغرل کو صبر سے کام لینے کی تجویز دیتے ہیں تاکہ ثبوت کے ساتھ سردار جاندار اور آلیار کو اورال کے خلاف قائل کیا جا سکے۔ ارطغرل کو بھی آرتک بے کی یہ تجویز پسند آتی ہے اور وہ اس پر حامی بھرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بانو چچک جو کہ سپاہی دوان کی بیوی ہیں، وہ دوان کے قبیلے واپسی پر بہت خوش ہوتی ہیں۔ دوان اور بانو چچک خیمے میں ہوتے ہیں کہ ساتھ ہی دوان بانو چچک کو بتاتا ہے کہ ارطغرل نے انہیں آج رات دعوت پر مدعو کیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے بانو چچک دوان کو بتاتی ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ یہ خبر سن کر دوان خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور اٹھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ سردار جاندار، آلیار اور اورال خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اورال اپنی باتوں سے آلیار کے سامنے اچھا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بامسی اور ترگت خیمے میں ہوتے ہیں کہ ترگت کو پریشان دیکھ کر بامسی اسے دریافت کرتا ہے کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ ترگت اسے بتاتا ہے کہ وہ اس لیے پریشان ہے کہ اورال نے سیمون کو مار دیا، جبکہ سیمون زندہ ہوتا تو وہ اورال کے رازوں سے پردہ فاش کر دیتا۔ بامسی ترگت کو اورال کے لیے غصے میں دیکھ کر اسے ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے کہ دوان ان کے پاس خوشی سے آ کر انہیں بتاتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے، جس پر ترگت کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ نہایت خوش ہو جاتا ہے۔ ترگت اور بامسی مل کر خوشی مناتے ہیں۔ ہائمہ اور حلیمہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ عبد الرحمن اجازت لیتے ہوئے اندر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ سردار جاندار آئے ہیں، جس پر ہائمہ خاتون عبد الرحمن غازی سے کہتی ہیں کہ وہ سردار جاندار کو اندر آنے کا کہیں۔ سردار جاندار خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور ہائمہ خاتون سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور بات چیت کے دوران وہ ارطغرل کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو ہائمہ خاتون بتاتی ہے کہ ارطغرل اپنے خیمے میں ہے۔ ارطغرل اپنے خیمے میں تلوار رگڑنے میں مصروف ہوتا ہے کہ وہیں ارطغرل سے ملنے اس کے خیمے میں سردار جاندار آتے ہیں۔ سردار جاندار ارطغرل سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپس کے اتحاد کو رشتہ داری میں بدل لیا جائے۔ یہ بات سن کر ارطغرل پریشان ہو جاتا ہے اور سردار جاندار کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا کہ اتنے میں حلیمہ خاتون انہیں کھانے کے لیے بلانے آ جاتی ہیں۔ حلیمہ کے جانے کے بعد ارطغرل جاندار بے سے کہتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب بعد میں دے گا۔ سب لوگ کھانے کا آغاز کرتے ہیں کہ اورال اور سردار جاندار کھانے کا وقت دوبارہ ارطغرل سے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو ارطغرل خاموش رہتا ہے، لیکن ان کے قائل کرنے پر ارطغرل انہیں اپنی باتوں سے ٹال دیتا ہے۔ ہانلی بازار میں بامسی اور ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ ترگت کے کہنے پر بامسی تمام سپاہیوں کو مزاحیہ کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ بامسی کی مزاحیہ کہانی سے سب سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں اور مزہ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کہانی کے دوران سپاہی گنگکت بامسی کی کہانی کے دوران ہی اسے لڑکی کے معاملے پر چھیڑتا ہے کہ بامسی مزاح میں اسے مونچھوں سے اٹھا لیتا ہے اور اسے خبردار کرتا ہے کہ بامسی سے دوبارہ لڑکی کے معاملے پر بات نہ کی جائے، اور اس طرح سپاہی آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وہیں دسترخوان پر سردار جاندار ارطغرل کو رشتے کے لیے قائل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ارطغرل خاموش رہتا ہے۔ اس پر سردار جاندار ارطغرل کے رشتے کی بات پر خاموشی کے بارے میں اس سے دریافت کرتے ہیں۔ ارطغرل ان کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سوچنا چاہتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر ہی اس معاملے کا جواب دے گا۔ جس پر سردار جاندار تلخ لہجے میں ارطغرل سے بات کرتے ہیں اور اورال بھی ارطغرل کو رشتے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آلیار جو کہ نیک طبیعت کا مالک ہے، وہ ارطغرل کو سمجھاتا ہے کہ یہ ان دونوں قبیلوں کے لیے بہت بہتر ہوگا، لیکن آخر میں ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر ہی اس بات کا جواب دے گا، جس پر سردار جاندار الوداع کہتے ہوئے خیمے سے چلے جاتے ہیں۔
ان کے جانے کے بعد ارطغرل ہائمہ خاتون کو بلاوا بھیجتا ہے کہ وہ آرتک بے کے خیمے میں اس کا انتظار کریں۔ یہ بلاوا وہ عبد الرحمن غازی کے ہاتھ بھیجتا ہے اور یوں قسط نمبر 27 اختتام کو پہنچتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہائمہ خاتون رشتے کے معاملے میں ہاں کر دیں گی یا وہ ارطغرل کو کیا صلاح دیں گی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو